السلام علیکم۔ قاضی فائز عیسیٰ کے تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کرنے کے بعد ان پر اتنی شدید تنقید کی گئی کہ قاضی کی پشت پناہی کرنے والے بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف اٹھنے والی آواز بند کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ تمام بار کونسلوں کو قاضی کے فیصلے کے دفاع کا حکم دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کئی بار کونسلز کے بڈھے وکلا رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے قاضی صاحب کے ناجائز اور غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ اس کے بعد فوراً وزارت داخلہ نے ججوں کے خلاف مہم کو روکنے کے لیے ایک جی آئی ٹی بھی بنا ڈالی۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے جی آئی ٹی بنا دی ہے تو ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں اپنی نگران حکومت کی بنائی گئی جی آئی ٹی کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ ٹرینڈز ہیں جو سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف چلائے گئے، سارے کے سارے سپریم کورٹ کے سابق اور حاضر سروس ججز ہیں، اور ٹرینڈ چلانے والی سیاسی جماعت کا نام ہے نون لیگ۔ یہ ٹویٹس دیکھیے جن کو ری ٹویٹس مریم نواز صاحبہ تک نے کیا ہوا، یہ ٹویٹس بھی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کیے گئے ہیں اور نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے کیے گئے۔ اس کے بعد کچھ بیانات بھی دیکھ لیں۔ یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز ایسے نا انصافی پر مبنی فیصلے کرو گے، بغض پر مبنی فیصلے کرو گے، انتقام والے فیصلے کرو گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ کوئی کرے گا عزت آپ کی؟ پھر توہین عدالت لگا دیتے ہو۔ سیاسی پارٹی بنا دی آپ نے، 5 ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو، اور اس کو مسلم لیگ نون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا بتاؤ، ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی؟ آپ منصف ضرور ہیں اور آپ کی عزت ہونی بھی چاہیے، ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤ۔ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں، آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف، کسی کا گھسے گا۔ جی تو یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے کھلے عام سپریم کورٹ کے سابق اور آن ڈیوٹی ججز کے خلاف انتہائی غلیظ اور ناپاک مہم چلائی، غیر اخلاقی اور ذاتی حملے کیے۔ پہلے ان کے خلاف کارروائی کر کے قوم کو آگاہ کریں، پھر دوسری بات ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت اس کے رہنماؤں سے لے کر کارکنوں تک کو کھلی آزادی ہو، وہ جب چاہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کریں، فوج کے خلاف کریں اور بیان بازی کریں، جب چاہیں سپریم کورٹ کے ججوں پر چڑھائی کریں، جبکہ دوسری طرف آپ زباں بندی کریں، گرفتاریاں کریں، توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن اور غداری کے مقدمات میں لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ قاضی صاحب کوئی آسمانی صحیفہ لے کر تو نازل نہیں ہوئے، وہ بھی انسان ہے باقی تمام ججوں کی طرح، ان کے فیصلوں پر بھی بات ہو سکتی، تنقید ہو سکتی ہے، جیسے کہ تمام ججوں کے فیصلوں پر بات ہوتی ہے اور تنقید ہوتی آئی ہے۔ وہ اس ملک کے عام آدمی کے خون پسینے کی کمائی سے تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں، اور جب ان کے کسی فیصلے سے اس ملک کے عام آدمی کی حق تلفی ہوگی تو سوال بھی کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے اپنے ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری فیصلے سے پاکستان کے کروڑوں عام افراد کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی صریحاً کوشش کی ہے، بلکہ ان کی طرف سے تو یہ مکمل طور پہ کنفرم ہو گیا تھا، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ یہ تو پی ٹی آئی ہے جس نے دوسرے طریقے نکال کر عام آدمی کو، اپنے ووٹر کو اپنی طرف دوبارہ متوجہ کیا اور ان کو بتایا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، جبکہ یہ حق قاضی صاحب کو نہ آئین پاکستان دیتا ہے اور نہ ملک کا قانون۔ اور اس غیر آئینی فیصلے پر بہت ہی سادہ الفاظ میں بہترین دلائل ریما عمر صاحبہ نے بھی دیے، وہ بھی دیکھ لیں۔
رول آف لا مجھے نہیں معلوم اردو میں جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے کیا معنی نکلتے ہیں، لیکن انگریزی میں جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ رول بائی لا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ قوانین کو استعمال کر کے انسانی حقوق کی پامالی کریں. رول آف لا کی بنیاد ہی انسانی حقوق ہے. رول آف لا کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے ریاست کی جو پاورز ہیں انہیں چیک کرنا ہے. عدلیہ کا رول ہی یہ ہے کہ وہ ریاست، اس میں الیکشن کمیشن شامل ہے، ایگزیکٹو میں الیکشن کمیشن شامل ہے، آپ ان کو آئینی اور جو آپ کے فنڈامنٹل حقوق ہیں ان کی پامالی نہ کرنے دیں. اس کو رول آف لا کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ رول بائی لا میں یقین کریں، پھر دانیال عزیز، طلال چودھری، ان کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کنوکشن ہوئی تھی، ہم نے اس پہ کیوں اعتراض کیا؟ وہ بھی آئین میں تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ، وہ بھی قانون میں تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ، ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ کی آرڈیننس ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک مذاق بنا دیا ہے ایک آئینی انٹرپریٹیشن فنڈامنٹل رائٹس جورسپروڈنس کو. ہمارے ملک میں اس وقت اگر آپ بات کریں پوری دنیا میں جو فنڈامنٹل رائٹس جورسپروڈنس ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ رول آف لا کی نفی ہے، یہ نظریہ ضرورت ہے، جبکہ اصل میں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. پھر علینا ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے 62(1)(f) پہ، اس کو بھی پلیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آئین میں ایک پروویژن ہے 62(1)(f), وہ کہتی ہے ایک عدالت کی ڈکلیریشن اگر آ جائے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہے تو آپ صادق اور امین نہیں رہتے. عدالت نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوگا، عدالت نے کہا کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، ہم آئین کی ہی ایک پروویژن کو اس وقت ایک طرح سے سسپینڈ کرتے ہیں جب تک پارلیمنٹ قانون سازی کر کے صاف صاف یہ نہ بتائے وہ کون سی عدالت ہوگی، وہ کیسی ڈکلیریشن دے گی، اس ڈکلیریشن کی کتنی مہلت ہوگی. یہ عدالت نے ایک آئینی پروویژن کے ساتھ کیا. یہاں پہ سوال کیا تھا کہ سیکشن 215 جو ہمارا الیکشنز ایکٹ کا ہے، آئین کا نہیں ہے. ہمارا کس طرح ہوتا ہے لیگل فریم ورک اگر آپ دیکھیں، آئین ہے، آئین کے بعد آپ کے اسٹیچوٹس ہیں، اسٹیچوٹس کے بعد آپ کے رولز ہیں. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی پولز کی بنیاد پہ اگر وہ نہیں ہوتے تو الیکشن سمبل آپ سے لے لے. یہ الیکشن ایکٹ میں ایک پروویژن ہے جس میں بھی صاف طور واضح طور پہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ آپ تو پھر الیکشن کمیشن کو بالکل ریڈنڈنٹ بنا دیں گے، ان کی ساری طاقت، ان کی ساری اختیار ان سے لے لیں گے. آئین الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بھارت میں کہا جاتا ہے ان کا الیکشن کمیشن سب سے پاورفل ہے. ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرے، انہیں کہے کہ آپ انٹرا پارٹی پولز کروائیں، نہیں کروائیں گے تو آپ کو ڈی لسٹ کر لیا جائے گا، الیکشن سمبل نہیں دیا جائے گا. الیکشن کمیشن کا کیا یہ رول ہونا چاہیے یا نہیں، یہ سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اب اس پہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے. میری رائے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا جبکہ قانون میں ایمبیگوٹی تھی، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے تھا جو فنڈامنٹل رائٹ سے کنسسٹنٹ ہو، جو ہماری ماضی کی جورسپروڈنس سے کنسسٹنٹ ہو، جس میں کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بہت ایک ترجیح دی گئی ہے، ان کو اہمیت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے انٹرنل افیئرز میں آپ نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی الیکشن کمیشن نے. یہ ہمارا ماضی ہے. ایک اور ہمارا ماضی ہے علینا، جنرل مشرف نے اس کو ایکسکیوز بنا کے کہ ہم نے پارٹیز میں جمہوریت لانی ہے، بہت سی قانون سازی کی. 2002 میں انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور 17(4) لے کے آئے آئین میں. اس پہ کہا گیا انٹرا پارٹی پولز جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم میں اس کو ریپیل کر دیا، ختم کر دیا. تو اب ہم نے ایسی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی پولز جن کی حیثیت ایک اسٹیچوٹ کی ہے، اسٹیچوٹ میں بھی وہ پائے جاتے ہیں، ہم نے اسے آئین سے کمپیئر کر دیا اور ہم نے کہا آئین سے وہ بالا تر ہیں، وہ پریسیڈنس لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آرٹیکل 17(2) میں بھی ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں. وہ لمیٹیشن صرف آپ تب لا سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی انٹیگریٹی یا سوورنٹی کے خلاف ہو. یہ لکھا ہے قانون میں. تو اب مجھے بتائیے، یہ قانونی تنقید ہے فیصلے پہ، اس کو آپ نظریہ ضرورت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے رول کو اس پہ بحث کریں کہ کیا ہم الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن پارٹیز کے جو انٹر پارٹی پولز ہیں اس پہ اسکروٹنی کر سکے گی، اس میں انکوائریز کر سکے گی؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے برا ہے؟ اس پہ بات کریں. جی تو یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی اصل اور حقیقی تشریح. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں سمجھنا ہو تو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. وہ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، انہوں نے دی ہے، ان کا نام مجھے یاد نہیں. کسی نہر کے کنارے ایک بھیڑیا اور بکری کا بچہ پانی پی رہے تھے. بھیڑیے نے اس کو کہا کہ تم میرا پانی گندا کر رہے ہو. تو بکری کا بچہ بولا حضور پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. پھر کچھ دیر بعد بھیڑیے نے کہا یاد کرو تم نے مجھے 1 سال پہلے گالی نکالی تھی. تو بکری کے بچے نے کہا کہ حضور میری تو عمر ہی 6 ماہ ہے. جب سارے بہانے ختم ہو گئے تو اس کے بعد بھی بھیڑیے نے بکری کے بچے پر حملہ کر دیا. یعنی کہ بھیڑیے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بکری کے بچے کو کھانا ہی ہے، جس کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر
ہی لیا۔ اسی طرح اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جن ٹیکنیکل وجوہات پر تحریک انصاف سے بلہ واپس لیا، اگر وہ وجوہات نہ ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی؟ کیا اکبر ایز بابر بلے کا نشان واپس لینے کے لیے الیکشن کمیشن نہ جاتا تو عمران خان الیکشن لڑ لیتا؟ کیا تحریک انصاف 100% قانون اور آئین پر عمل درآمد کرتی، جو کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے آج تک نہیں کیا، بلکہ کوئی نہیں کر سکتا؟ 100% کون کر سکتا ہے؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا تب بھی اسے فری اینڈ فیئر الیکشن مل جاتے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جب فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ بھیڑیے نے بکری کے بچے کو کھانا ہی ہے تو بہانہ مل ہی جاتا۔ جب فیصلہ کر ہی لیا گیا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہر قیمت پر الیکشن سے باہر رکھنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا، جیسے الیکشن ڈیلے کروانے کا بہانہ ملا، جیسے 250 مقدمات بنانے کا بہانہ ملا، جیسے چادر 4 دیواری پامال کرنے کا بہانہ ملا، جیسے جلسوں اور کنونشنز کی اجازت نہ دینے کا بہانہ ملا، جیسے تحریک انصاف کے سارے آفیسز سیل کرنے کا بہانہ ملا، جیسے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹنے کا بہانہ ملا، جیسے عمران خان کی حکومت گرانے کا بہانہ ملا، کیونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے۔ فیصلہ 22 جولائی 2023 کو فیصل واڈا نے بتا دیا تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا جائے گا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے، سادہ الفاظ میں وہ اتنا کھلا ننگا پن ہے کہ ان کے اپنے چہیتے بھی بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اسد طور صاحب پر سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ خیر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک کیس اور میں بتا دوں کہ فضل الرحمان کی جماعت JUI کے ایک رکن نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس خط پر ایکشن لیں اور JUI کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیں، کیونکہ پاکستان میں جو جمہوریت کی نئی بدترین شکل قاضی صاحب نے متعارف کروائی ہے وہ تو ایسے ہی ہے۔ اب جمہوریت کی نئی بدترین شکل سے مجھے یاد آ گئے محترم جناب علیم خان صاحب۔ کیوں یاد آئے؟ وہ اس لیے یاد آئے کہ ان کا یہ پینافلیکس میری نظروں کے سامنے سے گزرا، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ علیم خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے پیروں پر لیٹ کر مکمل طور پر بیعت کر لی، اور نون لیگ نے بھی خوشی سے علیم خان کو گود لے لیا ہے۔ یہی علیم خان صاحب جب اپنے ایک باپ کے ہوا کرتے تھے تو شریف خاندان سے کس طرح اظہار محبت کرتے تھے، یہ بھی دیکھ لیں۔ آج میں تمہیں کہتا ہوں، میں لاہور کی گلیوں اور سماج شریف تمہیں گھسیٹ کے حرام کرنا تھا، نکال کے دکھاؤں گا، اور اگر اپنے باپ کے ہو تو میرا مقابلہ کر کے دکھانا، جہاں سے تم الیکشن لڑو گے وہاں سے میں الیکشن لڑ کے دکھاؤں گا۔ تم نے زرداری کو جس دن تم نے اس کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بچائی تھی، اس دن تم نے تو اپنے نعروں کا جواب دے دیا تھا، پر میں اپنے باپ کا اصل تخم ہوں، تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ میں اپنی زبان دے رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر سے نکالوں گا اور تمہیں لے کے گورنمنٹ کی گلیوں میں لے کے جاؤں گا، اور تم میں ہمت ہے تو آج میں اپنے گھر میں سوؤں گا، لاہور شہر میں آؤں گا، تم میں ہمت ہے تو آج پولیس لے کے جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب علیم خان اپنے باپ کے تخم تھے، تب وہ شہباز شریف صاحب کو گھر سے نکال کر باہر لاہور کی گلیوں میں گھسیٹنے کے دعوے کرتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ کیا ابو جی بدل گئے، یا ابو جی نے علیم خان کو آگ کر دیا، یا ابو جی نے ہی علیم خان سے کہہ دیا کہ بیٹا تو میرا تخم ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جن کا ہے ان کی پسند اب ایک بار پھر نواز شریف ہے، وہ تھوک کر چاٹ رہے ہیں، تو بھی اپنے حقیقی ابو کے حکم کی تعمیل کر۔ تو پھر علیم خان صاحب نے شاید اپنے روحانی ابو کو بھی بدل لیا، اور اب ان کے روحانی ابو، ان کے تحایات قائد بھی نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ ہم سب جیسے حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، ویسے ہی نواز شریف ہو، علیم خان ہو، جہانگیر ترین یا پرویز خٹک وغیرہ سب اولاد اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ان سب کے شناختی کارڈ میں ولدیت کی جگہ اسٹیبلشمنٹ ہی لکھا اور پڑھا جانا چاہیے، اس لیے یہ لوگ کسی نظریے کو فالو نہیں کرتے، ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ جب ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں کی پارٹی میں چلے جاؤ، اپنی سیاسی جماعت بنا لو، فلاں کے لیے MPA اور MNAs خرید لو، یہ وہی کرتے ہیں۔ تو مبارک ہو علیم خان صاحب کو معلوم ہو گیا کہ وہ اصل میں کس کے تخم ہیں، اور نواز شریف صاحب نے تو پہلے ہی قوم کو بتا دیا تھا کہ وہ کس کی پیداوار ہیں۔ اچھا ہے سارے کے سارے بچے اپنے حقیقی باپ سے جا ملے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں عمران خان کی، تو اس نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے 3 آپشنز دیے گئے: ڈیل،
سرنڈر یا ڈیتھ. میں خوشی سے مرنا قبول کروں گا لیکن اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا. کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا ڈیل نہیں کروں گا. پلان سی کیا ہے وہ 8 فروری کو پتہ چلے گا. یہ جتنے افراد بڑی خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کر دیا گیا ہے اور اب منزل صاف ہے، تو انہیں الیکشن کے دن ایسا جھٹکا لگے گا کہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے ہوا کیا ہے. عمران خان نے ایک اور مطالبہ کیا جو کہ حیران کن ہے کہ نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے ورنہ یہ پھر سے لندن فرار ہو جائے گا. یہ مطالبہ اس لیے حیران کن ہے کیونکہ نظام نواز شریف کے ساتھ ہے، ادارے نواز شریف کے ساتھ ہیں، آئین اور قانون نواز شریف کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. پھر اس کا نام ECL میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیوں، یا نواز شریف ملک سے باہر جائے گا کیوں؟ بلکہ اب تو وہ خود اپنا نام ECL میں ڈلوائے گا کیونکہ اس کے لیے جو جنت بنا دی گئی ہے پاکستان میں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ خواہش بھی کرے گا کسی اور ملک جانے کے. لیکن عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری کے بعد سب کچھ بدل جائے گا. 8 فروری کو قوم پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھے گی. 8 فروری کو چند طاقتور افراد کا 1.5 اینٹ کا بنایا ہوا سونے کا محل زمین بوس ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ووٹ دینا لازمی ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے وہ 8 فروری کو صبح خود نکلے، اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بڑی تعداد میں جا کر ووٹ ڈالے. اگر پولنگ 60% تک چلی گئی تو وہ ہیں انہیں لگ پتا جائے گا. تو میرے عزیز ہم وطنوں، ووٹ ہی ہر ظلم کا بدلہ ہے. ووٹ سے ہی آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ووٹ ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کی اس شرمناک اور خوفناک صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. ووٹ ہی معاشی ترقی کا ضامن ہے، اس لیے 8 فروری کو ووٹ لازمی دینا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.